بس امام صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ حرام ہے تو حرام ہے۔ اگر حرام ہے بقول آپ کے کہ 3 طلاقوں کے ایک مجلس میں اگر 3 طلاق کی دیے جائے، اگر بیوی حرام ہو جاتی ہے تو پھر تم حلالہ کیوں کرواتے ہو؟ پھر تم حلالہ کیوں کرواتے ہو؟ جبکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے اس وقت وہ بیوی تمہارے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسری شادی کرے گی۔ دوسری شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شادی کے اصول پر ہونی چاہیے۔ شادی کا جو مقصد ہے، جو اصول ہے، جو طریقہ کار ہے، ان اصولوں پہ اگر اس عورت کی شادی ہو جائے اور ناگہانی طور پر اس شوہر سے بھی جھگڑا ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو اس وقت تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ یہاں پر انہوں نے حلالہ کو انہوں نے پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا حلالہ ہوگا اس عورت کا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ایک عورت جب وہ اس کو طلاق ہوئی نہیں، اب بھی وہ کسی کی ملکیت ہے، کسی مرد کا یہ شوہر ہے، اور کسی کی بیوی اٹھا کے انہوں نے کسی کے حوالے کر دیا۔ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ طلاق ہوئی نہیں اس کی، ایسے ہی اٹھا کے کسی کے حوالے کر دیا، اور پھر کہتے حلالہ کرو۔ جب حلالہ دیکھو، جب حلالہ کرو، جب عورت نکاح نہیں کر سکتی دوسری اسلام کی بنیادوں پر، تب تک وہ عورت ان کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح اس لیے کیا جائے تاکہ اس کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو اپنے زوجیت میں رکھے گا یہاں تک جب تک کہ زندہ رہے گا۔ نکاح کی تیسری مقصد اولاد حاصل کرنا ہے۔ نکاح میں یہی مقصد ہونی چاہیے کہ میری اولاد ہو۔ یہ حلالہ جو ہے اس میں کوئی مقصد نہیں ہے، نہ اس کی نیت ہمیشہ رکھنے کی ہوتی ہے، نہ ہی اولاد لینے کی اس کے اندر کوئی اہمیت ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی۔ صرف اور صرف یہ ہے کسی حرام کو حلال کرنا ہوتا ہے۔ آپ ایک حدیث سے، مسلم حدیث ہے، ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا اس عورت کو مگر وہ نہیں مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خلا دلا کر علیحدگی کروا دی۔ علیحدگی کرنے کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد وہ عورت آئی دوبارہ اللہ کے نبی کے پاس، دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور انہوں نے آ کے اپنے شوہر کے لیے جو دوسری شادی کی تھی اپنے شوہر کے بارے میں کچھ شکایتیں کرنے لگی، کچھ باتیں کرنے لگی، اور اس بیوی نے یہ بھی کہا جس سے میں نے شادی کیا ہے وہ بالکل نامرد ہے، اس کے اندر مردانگی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے کہ تو دوسری مرتبہ پہلے والے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو۔ اس عورت نے کہا کہ جی ہاں، میں اپنی دوسری شوہر کی طرف میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے اور قدرت میں میری جان ہے، جب تک کہ دوسرا شوہر تمہارا لذت نہ اٹھائے، تم سے مزہ نہ اٹھائے، اور تو اس سے لذت نہ اٹھائے، تب تک دوسرا شوہر آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ جب تک دوسرا شوہر جو پہلے جنہوں نے آپ کو طلاق دی ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ ناگہانی طور پر نکاح ہوتے ہیں اور طلاقیں ناگہانی طور پر ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اپنے پہلے والے شوہر سے شادی کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ شوہر ان سے لذت نہ اٹھائے، لذت اس وقت اٹھائی جاتی ہے جب نکاح شرعی اصولوں کے مطابق کیا جائے۔ نکاح میں 2 گواہ ہونی چاہیے، اور ایک وکیل ہوتا ہے جو باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے۔ 2 گواہ ہونی چاہیے نکاح کے اندر۔ تمہارے اس حلالہ کے اندر نہ گواہ ہوتے ہیں اور نہ ہی گواہ ہوتے ہیں، نہ ہی تمہاری نیت ہوتی ہے اس کو رکھنے کی، اور نہ ہی تمہاری نیت ہوتی ہے کہ میں ان سے اولاد حاصل کر لوں۔
تو پھر یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو چیز ہمارے اہل تشیع، یہی تو وہ چیز ہے جس کا نام متع لیا جاتا ہے۔ اس متع کو یہاں پر نام حلالہ کا دیا ہے، انہوں نے متع کا نام دیا، انہوں نے حلالہ کا نام دیا۔ یہ متع بھی اسلام میں حرام ہے اور یہ حلالہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ اور یہ حلالہ کا روپ انہوں نے کیوں اختیار کیا؟ یہ ان کے لیے سزا ہے، یہ ان کے لیے سزا ہے۔ اب تک وہ تمہاری بیوی ہے، جب آپ کی طلاق نہیں ہوئی اور آپ نے یوں ہی گھر سے نکال دیا، آپ نے نبی کے تعلیم کو چھوڑا، حدیث کے تعلیم، قرآن کے تعلیم کو چھوڑا، 3 طلاقیں دے کے تم نے گھر سے نکال دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تجھے سزا ہے کہ تو اپنے ہاتھوں سے کسی غیر آدمی کے حوالے اپنی بیوی کو کرو گے، جو 2 دن 3 دن یا 1 دن اپنے آنکھوں سے تم دیکھو گے۔ بتاؤ کیا یہ غیرت مند آدمی اس کو منظور کرے گا؟ یہ کیوں دیکھ رہا ہے آج اپنی بیوی کو کسی غیر کے سامنے سوتے ہوئے دیکھنا؟ مجھے بتاؤ کہ غیرت مند آدمی کیسے برداشت کرے گا؟ مگر وہ اس وقت کر رہا ہوتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میری بیوی کسی کے ہاں ہے، 2 راتیں یا 3 راتیں اس کو پتا ہے، مگر کبوتر کی طرح ان کی آنکھیں بند ہے۔ کہاں جاتا ہے وہ تمہاری غیرت؟ یہ سزا تمہیں حدیث چھوڑنے کی وجہ سے ہے، یہ حدیث نہ ماننے کی وجہ سے، تمہاری تقلید کرنے کی وجہ سے کہ آج تمہیں سزا ملتا ہے، آج تمہیں سزا ملتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان تقلیدیوں نے لوگوں کے غیرتوں کو بھی ختم کر دیا، لوگوں کے غیرتوں کو بھی انہوں نے للکار کے رکھ دیا۔ خود ہدایہ کے اندر انہوں نے لکھا کہ طلاق دینے کے 3 حصے ہیں، 3 قسم ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ طلاق بدعی، فرمایا کہ ایک قسم جو ہے طلاق بدعی ہے، اور ایک طلاق احسن ہے۔ پھر طلاق احسن کا وہ بتا رہے ہیں کہ طلاق احسن کسے کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ طلاق احسن اسے کہتے ہیں کہ ایک شوہر کھڑا ہو کے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دے، جس طرح اہل الحدیث دیتے ہیں، جس طرح اہل الحدیث دیتے ہیں، جس طرح صحابہ نے دیا ہے، جس طرح تابعین تبع تابعین نے جس طریقوں کو اختیار کیا ہے کہ آدمی کھڑا ہو کے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دے، پھر 1 مہینہ آدمی صبر کر لے، اور 1 مہینہ صبر کر لے، عورت کو ماہواری آ جائے، پھر وہ پاک ہو جائے، پھر جا کے اس بیوی کو دوسری طلاق دے دے، اور پھر 1 مہینہ رک جائے، پھر عورت کو ماہواری آ جائے، پھر تیسری طلاق دے دے، تیسری طلاق دے کر اپنی بیوی کو گھر سے نکال دے، رخصت کر لے۔ ہدایہ میں لکھا ہے یہ طلاق احسن ہے۔ سب سے بہترین طریقہ طلاق کا یہی طلاق ہے، جو حدیث سے بھی یہی ثابت ہے، قرآن سے بھی یہی ثابت ہے۔